ہانیہ ایئرپورٹ پر بے چینی سے کھڑی کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے بلیک سلی لیس شرٹ جس پر وائٹ کوٹ اور اسی رنگ کی ٹائٹ جینز پہنی ہوئی تھی۔ ہانیہ بار بار بے چینی سے ہاتھ میں پنی گھڑی کو دیکھتی اور وقت گزرنے پر برا سہ منہ بناتی۔ شکر ہے خدا کا کہ اسلم للا آپ آ گئے، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ بیٹی معاف کرنا، اصل میں آپ کراچی کی ٹریفک سے تو واقف ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں، اب چلے، میں بہت دیر سے یہاں کھڑی ہو۔ جی بیٹی چلے۔ اوف یا اللہ، رات کے 2 بج گئے ہیں، صبح انٹرویو کے لیے بھی جانا ہے، ہانیہ نے منہ بسورتے ہو یہ کہا اور دھر سے بستر پر گر گئی۔ صبح 8 بجے؟ اسلم لالا پلیز جلدی سے ناشتہ دے، میں بہت لیٹ ہو رہی ہو۔ یہ لو بیٹی۔ شکریہ بیبی، لیکن میں بس جوس پیوں گی، میں بہت لیٹ ہو رہی ہوں۔ اللہ حافظ۔ ہانیہ نے پلین بلیک کرتا اور بلیک ہی ٹروزر پہنا ہوا تھا، ہلکی پنک لپ سٹک اور سیدھے سٹیپ کٹ بال۔ ہانیہ فل سپیڈ میں گاڑی بھگا رہی تھی کہ اچانک ایک لینڈ کروزر نے اس کی گاڑی کو ہٹ کیا۔ وت ذہل، اب یہ کون ہے؟ ہانیہ غصہ میں آگ بگولا ہوتی اپنی گاڑی سے باہر نکلی۔ اس نوجوان نے دم دس پہنا ہوا تھا، سر پر کیپ اور چہرے پر گلیزز، اس کی روبدار پرسنالٹی۔ ہوا یہ کیا؟ اس نے ہانیہ کی گاڑی کا بپر ٹوٹا دیکھ کر کھا۔ ہانیہ اسے کسی جنگلی بلی کی طرح دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر دے گلیزز اتارے اور ہانیہ کو دیکھا جو اس کو اس وقت غورنے میں مصروف تھی۔ اس نے ہانیہ کے اوپر ایک نظر دوڑائی اور اپنے ہونٹ دانتوں میں دبا کر مسکرایا۔ ہانیہ نے گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، میں آپ کو مذاق کرتی ہوئی نظر آ رہی ہوں؟ ابھی تو یہی لگ رہا، اس نے شرارتی لہجے میں بولا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ہانیہ کو دیکھا اور ہنستے ہوئے بولا، گاڑی ہے اور کیا؟ دال چھوٹی یہ کاف دو چشمی ہے لت چھیدی تین، جناب آپ نے میری اچھی خاصی گاڑی کا حشر بگاڑ دیا، ہانیہ نے چڑھتے ہیں وہ لت چھیدی تین کہا، اور آپ کو کسی نے تمیز نہیں سکھا کہ غلطی کر کے معافی مانگی جاتی ہے؟ IMC دیکھا صرف 3 الفاظ ہیں، ورنہ آپ تو آگے سے بدتمیزی کرے چلے جا رہے ہیں۔ مجھے سی نے تمیز سکھا یہ نہیں، اس کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، مگر لگتا ہے آپ کو کسی نے ڈرائیو نہیں سکھا، کہیں تو میں سکھا دوں؟ اس نے شرارتی لہجے میں ہانیہ کو تنگ کرتے ہیں وہ لت چھیدی تین بولا، حد ہوتی ہے۔ لسن مسٹر تے، اگر اس وقت میں لیٹ نہ ہو رہی ہوتی تو آپ سے اپنا حق لام لت چھیدی تین بنا نہ جاتی ہوا، تو یہ بات ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے والٹ میں سے چند پیسے نکال کر ہانیہ کے آگے کاف لت چھیدی تین۔ ہانیہ چند منٹ اس کی نیلی آنکھوں میں نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے پیسے لام لت چھیدی تین۔ وہ مسکرا کر ہانیہ کو دیکھتا رہا۔ ہانیہ نے ان پیسوں کے چند ٹکڑے کاف لت چھیدی تین اور ہوا میں اچھال دار لت چھیدی تین۔ وہ اس سے پہلے اسے کچھ کہتا ہانیہ اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے، اور وہ اس کو حیرانی سے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو۔ وہ بھاگتی ہو میم دردانہ کے کیبن میں گئے۔ آئی ایم سو سی میم، میں آج لیٹ ہو گئی۔ ہانیہ کوئی بات نہیں، میں جانتی ہوں کہ آپ کو پاکستان آئے ہوئے صرف ایک ہی روز ہوا ہے، میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ آپ آج ریسٹ کرے، کل سے دوئند کریے گا، پر آپ نے میری بات ہی نہیں مانی۔ وہ ایک جی، ہانیہ نے نظریں چراتے ہوئے بولا، اچھا آپ چھوڑے یہ سب، آپ کا انٹرویو سمجھے کلر ہو گیا، بس آپ کو ایک تک کرنا ہوگا، آپ 1 سال سے پہلے یہ جاب نہیں چھوڑ سکتی۔ اوکے جی ٹھیک ہے، ہانیہ نے مسکراتے ہوئے بولی۔ ہانیہ نے جب اپنا موبائل چیک کیا تو اس میں ارم کی 10 مسڈ کالز آ ہوئی تھی۔ ہانیہ نے ارم کو کال بیک کی، تو اب بھی کال نہ کرتی تم مجھے؟ سوری ارم، میں نے فون چیک نہیں کیا، اور تم کتنی بدتمیز ہو، تم پاکستان آ ہوئی ہو اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ سوری تھوڑی مصروف تھی، لیکن میں ملوں گی نہ تم سے کل۔ او ہیلو، کل نہیں آج، ہم آج مل رہے ہیں، اور بس اب میں کچھ نہیں سنوں گی، رات کو میرے فارم ہاؤس پر پارٹی ہے اور تم وہاں آ رہی ہو۔ اوکے پر ور کچھ نہیں، تم آ رہی ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، ہانیہ نے ہار مانتے ہیں وہ لت چھیدی تین کہا۔ ہانیہ نے پلک کلر کی کیپری جینز اور رائل بلیو کلر کی سلک کا ٹاپ جس کی آستینوں پر کٹ لگے ہیں وہ لت چھیدی تین تھے، بال کھلے چھوڑے تھے جو آدھے کمر پر اور آدھے سامنے کندھے پر پہلے تھے، اور رائل بلیو کلر کی بلوک ہیلز پہنی تھی۔ ارم بھاگتی ہو اور ہانیہ کے گلے لگ گئے۔ کیسی ہو؟ میں تمہارا کب سے ویٹ کر رہی تھی، آؤ میں تمہیں باقی سب سے ملواتی ہو۔ ان سے ملو، یہ ہے التامش ہارون اور یہ ہے مسٹر حیدر علی۔ ان سب نے ہانیہ سے ہاتھ ملایا۔ نائس ٹو میٹ یو مس، مائی نیم از ہینی کنوا، نائس نیم حیدر، تم بھی ملو، تمہیں منع نہیں ہے۔
ارم نے کہا۔ وہ اس نے موبائل سے نظریں ہٹا کر کہا، اور جیسے ہی دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو ایک ساتھ بولے تمم۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر یکدم چلائے۔ تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ ہاں، میں کیسے بھول سکتا ہوں ان محترمہ کو، حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، کچھ انسان اپنی غلطی ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، ہانیہ نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ مجھے لگتا ہے تم دونوں پہلے مل چکے ہو اور یہ اتفاق زیادہ اچھا نہیں ہوگا، اس لیے تو ہانی اور ایک دوسرے کو یوں گھننا چیڑ پھاڑ دینے والی نگہوں سے یک رہے ہو۔ تم نے بلکل سے کہا نمرا، ان سے ملنے کا حسین اتفاق پہلے ہو چکا ہے جو کافی حد تک مجھے مہنگا پڑا تھا۔ کیوں مس سے کہا میں نے۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے ہانیہ کو دیکھا جو اس کو مسلسل گھورنے میں مصروف تھی۔ ہانیہ وہاں سے منہ بسورتی ہوئی دوسری ٹیبل پر آ گئی۔ حیدر کی نیلی نگاہیں مسلسل ہانیہ کو دیکھ رہی تھی۔ ہائی مائی سیلف از ہائی ایچ میٹ یو مسٹر ہائی، آپ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہے؟ بس ویسے ہی، میوزک کی آواز کافی لاؤڈ ہے۔ آپ کہاں سے بل کرتی ہے؟ میں فنس سے۔ ماما اور بابا فنس میں ہی ہوتے ہیں، میں آج ہی یہاں شفٹ ہوئی ہوں۔ وہ اچھا، تو کیسا لگا آپ کو ہمارا پاکستان؟ نہیں، میں پہلے کئی بار آ چکی ہوں پاکستان۔ اٹس نٹ گن بی فرسٹ ٹائم۔ کیا آپ میرے ساتھ ایک ڈانس کرنا پسند کرے گی؟ نہیں، مجھے اس سب کا کوئی شوق نہیں۔ یہ کہتے ہوئے ہانیہ وہاں سے چلی گئی۔ اف اٹس ٹو لیٹ، نو نٹ گن۔ ہانیہ بھاگتی ہوئی اپنے کیبن میں آئی اور جلدی جلدی فائلز اٹھانے لگی۔ ہبا میم آ گئی ہے؟ نہیں ہانیہ، وہ کچھ دنوں کے لیے دبئی ٹرپ پر گئی ہے۔ اچھا، تو پھر آفس کو کون؟ وہ ان کے بیٹے جو تمہارا کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ میرا انتظار؟ ہانیہ نے ہچکچاتے ہوئے بولا۔ ہاں، اور اب جاؤں، تم آلریڈی لیٹ ہوں۔ میں جا رہی ہوں۔ سر میں آئے کم ان جی آئیے۔ وہ کرسی کو دوسری جانب موڑ کر بیٹھا تھا۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ یہ کون سا ٹائم ہے؟ آفس آنے کا یہ آفس ہے، آپ کا گھر نہیں جو جب دل کیا تب آئے۔ آئی ایم ایکسٹریملی سی سر، نیکسٹ ٹائم میک شور آپ وقت کی پابندی کرے گی۔ عزت کی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی کرسی موڑ کر ہانیہ کو دیکھا جو اس وقت سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ ایک دم اپنی کرسی سے کھڑا ہو کر چند منٹ اس کو چپ چاپ دیکھتا رہا اور ایک دم بولا، ہانیہ آپ؟ محبت کر کے اس نے مجھے بدنام کر دیا، نہ سوچا نہ سمجھا، یوں سلام نیلام کر دیا۔ اب اس شہر بے وفا کس کس کو کہے غدار ہم، اس نے تو اپنا نام دے کر مجھے بے نام کر دیا۔ حیدر ہانیہ کے قریب آیا اور نرمی سے بولا، آپ اتنی معصوم بھی ہو سکتی ہے؟ ہانیہ نے ایک سر اوپر کر کے اس کو دیکھا اور یہاں وہ مسکراتا ہوا اپنی سیٹ کی جانب بڑھا اور یہاں اس نے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جی تو مس ہانیہ، ویسے تو آپ بہت زیادہ رولز اور ریگولیشنز فالو کرت ہے، تو آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھے میں جان بوجھ کر لیٹ نہیں آئی، میں تھوڑا بزی تھی، اور ویسے بھی آپ یہاں کے ٹریفک۔ اچھا، بس آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ میں آپ کی طرح نہیں ہوں۔ یہ میں بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ حیدر نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا۔ کیوں؟ آپ نے جھوٹ نہیں بولا تھا، آپ نے میری گاڑی کو ہٹ کیا تھا اور پھر صاف ماننے سے انکار کر دیا وہاں، اور آپ مجھے جھوٹی بول رہے ہیں۔ حیدر اچانک اپنی کرسی سے کھڑا ہوا اور ہانیہ کے قریب آیا۔ اس نے ہانیہ کو اس کی کمر سے پکڑ کر آپ نے بالکل قریب کیا ہے تمہارے اندر ایسا؟ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ لوگ میرے سامنے کچھ بھی بولنے سے پہلے 10 بار سوچتے ہیں، اور تم جب سے آئی ہو صرف مجھ سے لڑ رہی ہو۔ ہانیہ چپ چاپ کھڑی اس کی نیلی آنکھوں میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ تم بے انتہا بے شرم، بے غیرت اور گرے۔ وہ ایک دم ہانیہ سے دور ہو کر بے دھڑک ہنسنے لگا۔ لیکن فی الحال تو میں آپ کا بوس ہوں۔ بوس؟ مائی فورٹ؟ ہانیہ یہ کہتی ہوئی وہاں سے پلٹی۔ اس نے اچانک ہانیہ کا ہاتھ مروڑتے ہوئے اس کو اپنے بازو میں دبوچا۔ نہیں، آج کے بعد۔ ہانیہ اس کی نیلی آنکھوں میں موجود غصہ کی تپش کو محسوس کر سکتی تھی۔ 1 ہفتہ بعد؟ مس ہانیہ کہاں ہے؟ وہ مجھے کافی دن سے نظر نہیں آ رہی۔ کہاں ہے؟ سر، وہ ایک ریزائن دے چکی ہے۔ کیا؟ ان کا 1 سال کا کنٹریکٹ ہے، مجھے ماما نے بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں خود دیکھتا ہوں۔
अस्टिस हानिया घोड़े बेच कर अपने रूम में सो रही थी। सर आप कौन, किससे मिलना है? हानिया घर पर है। जी, पर अब कौन है? अरे सर, वो बना धड़क हानिया उसके कमरे में दाखिल हवा। हानिया बेड पर सो रही थी। हानिया ने ब्लैक स्लीवलेस शर्ट और ब्लैक ही पी पहनी हुई थी। वो चंद मिनट तक अपनी नीली निगाहें हानिया पर जमाए खड़ा उसे देखता रहा। उसने हानिया के चेहरे पर मौजूद आवरा लटों को अपनी उंगली से हटाया। हानिया बेखबर सो रही थी। वो हानिया के करीब गया और नरमी से उसके आंख के नीचे चूमा। वो बच्चों की तरह गहरी नींद सो रही थी। उसने अपना चेहरा हानिया के कान के करीब किया और मुस्कुरा कर बोला, हानिया। हानिया एकदम चलाकर खड़ी हुई। हानिया ने जो नहीं आंख खोली तो हैदर को अपने इतना करीब पाकर चला उठी। आप और यहाँ किसकी इजाजत से आप मेरे घर में दाखिल हुए? चलाने की जरूरत नहीं है। मस हानिया, आपका फोन बंद था और इतने दिन से आप बना परमिशन ऑफिस भी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको सरप्राइज दिया जाए। बाहर में गए आप और आपका का ये बेहदा सरप्राइज। आप शायद अभी मुझे जानते नहीं हैं। एक सेकंड में खड़े खड़े आपको जेल बुझवा सकती हो। मैं फिर निकलेगी आपकी ये सारी आकड़। आप समझते क्या है खुद को? आपका नाम तो हटलर होना चाहिए था। शेख चली कही के, हानिया ने मुंह बसूरते हुए कहा। असकी इस बात पर हैदर ने एक जोरदार कहका लगाया। हानिया को जैसे उसका ये कहका चीरते हुए गुजरा। आप कितने बेशर्म इंसान हैं। शर्म तो आपके पास से भी ना गुजरती। इंसान में थोड़े मैनर्स होते हैं। नहीं मगर आप तो सब बेच आए हैं। आपके माँ बाप ने आपको तमीज नहीं सिखाई क्या? हानिया ने जो ही माँ का नाम लिया तो हैदर एकदम किसी शेर की तरह गिराया। अपनी हद में रहो लड़की, उसने ये कहते हुए हानिया को बाजून से जन हजूरा। हानिया असक ये रवैया देखकर एकदम सकते में रह गई। कल से लगातार आप ऑफिस आएगी। आपने हमारे साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट क्या है जो पूरा किए बना आप जॉब नहीं छोड़ सकती? हानिया को जैसे मुंह पर टेप लग गई हो। वो कब उसको छोड़कर वहां से चला गया उसको खबर भी ना हुई। किस कस्म का इंसान है, पागल आदमी, बेहस, बेशर्म, बेगैरत। हानिया इसकी तारीफें करने में मसरूफ थी कि वो फिर करीब बढ़ा, शायद टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और मुस्कुराता हवा वहां से चला गया। हानिया का फोन पहले काफी देर से बज रहा था। हेलो नम्रा, कहाँ हो हानी? कब से फोन कर रही हो, उठा क्यों नहीं रही थी? ममम, वो मैं वॉशरूम में थी। तुम बोलो क्या बात है? आज रात हबा का वलीमा है और तुम और मैं साथ जा रहे हैं। नहीं नम्रा, मैं नहीं जा सकती, मेरा मूड नहीं। चुप करो मूड की बच्ची, रात 8 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें पक कर लूंगी। माशाल्लाह हानिया, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। ये मैकस तुम पर कितनी सूट कर रही है और ये ब्लैक साड़ी तुम पर सूट कर रही है। हानिया ने प्यार से कहा। तुम तो अब मेरी तारीफ करोगी, मैंने जो तुम्हारी तारीफ की है। नहीं नम्रा, बहुत प्यारी लग रही हो। हाँ, मैं मजाक कर रही थी। हानी, तुम फ्रंट सीट पर बैठो, मैं पीछे बैठोगी। अमम, ठीक है। आनिया जैसे ही अंदर बैठी तो उसके होश उड़ गए। इसने हैरानी से बोला। हैदर जरा सा मुस्कुराया। जी मैं। हानी, ये मेरे भाई हैं। हैदर अली शाह, ये तुम्हारे भाई हैं? हाँ। हानी, क्यों? नहीं कुछ नहीं, हानी ने झिझकते हुए बोला। अब चलें अगर आपके होश बहाल हो गए हो, इसने मुस्कुराते हुए बोला। हाँ जी भाई चलें। ये शोर की आवाज़ कैसी है? हानिया अपने मुंह में बड़बड़ा। सामने से एक बच्ची को रोक कर हानिया ने इससे पूछा। बेटा बात सुनो। जी कहिए हानिया आप। ये शोर की आवाज़ कैसी है? वो नम्रा बाजी की साड़ी खल गए। क्या नम्रा की? हानिया भागती हो स्टेज पर गई और नम्रा के अर्ध गिर्द अपना सटालर लपेट कर उसे दरिसन रूम में ले आया। हैदर भागता हवा दरिसन रूम में आया जिधर हानिया नम्रा की साड़ी ठीक करने के बाद उसको चप कराने में मसरूफ थी। नम्रा, क्या हुआ? ये सब कैसे? नम्रा उठकर हैदर के गले लग गई। भा प्लीज, मुझे घर जाना है। हाँ चलो। हैदर नम्रा को लेकर दरिसन रूम से बाहर आ गया। रात 2:30 बजे। नम्रा की जोर जोर से चलाने की आवाज़ सुनकर हैदर उसके कमरे में भागा। नम्रा जमीन पर पड़े मोबाइल की तरफ देखकर जोर जोर से रो रही थी। नम्रा, क्या हुआ? हैदर ने मोबाइल उठाकर देखा तो नम्रा की आज के फनक्शन की वीडियो यूट्यूब पर वायरल थी और इसमें बहुत से शर्मनाक कमेंट्स थे। नम्रा ब्रेन ट्यूमर की मरीज थी जिसकी वजह से उसके नाक और मुंह से खून जारी हो गया था।
نمرہ دیکھتے ہی دیکھتے اپنا آپ چھوڑنے لگی اور زمین پر گر گئی۔ حیدر اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا، میری جان میں سب ٹھیک کر دوں گا، مجھے بتاؤ یہ سب کس نے کیا ہے؟ اس کی سانس اکھڑی ہوتی اور ایک ہی بمشکل وہ بول پا رہی تھی، اور یہ کہتے ہی وہ بے ہوش ہو۔ حیدر آئی سی یو کے باہر ٹھل رہا تھا اور شاہویز اس کو دلاسا دلا رہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حیدر، نمرہ کی ویڈیو کس نے وائرل کی تھی؟ شاہویز نے حیدر سے پوچھا۔ حیدر نے انتہائی ضبط سے ہانیہ کا نام لیا۔ کیا ہانیہ؟ شاہویز نے حیرانی سے پوچھا۔ ابھی ان دونوں کے درمیان گفتگو جاری ہی تھی۔ آئی سی یو سے ایک سینئر ڈاکٹر باہر آ۔ مسٹر حیدر، آئی ایم سوری، ہم نمرہ کو نہیں بچا سکے۔ سر، ہم آپ کی بہن کو نہیں بچا سکے۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہے؟ حیدر غضب میں بھرا ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ حیدر رکو، میں بات کرتا ہوں۔ شاہویز نے حیدر کو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ لیتے چہدیتین روکا۔ مگر وہ، حیدر پریشانی سے بولا، میں بات کرتا ہوں۔ شاہویز ڈاکٹر کے پاس آ کر بولا، دیکھیں آپ جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں اچھے سے اچھا علاج کریں، پر سر شی از ڈیڈ، آئی ایم سوری۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر آگے چلی گئی۔ ارے حیدر، تم کہاں جا رہے ہو؟ حیدر غضب میں بھرا ہوا پارکنگ ایریا میں موجود آہنی گاڑی میں جا کر بیٹھا۔ گاڑی فل سپیڈ سے روڈ پر دوڑائی جا رہی تھی۔ ہانیہ باہر گارڈن میں گھاس پر بیٹھے کتاب میں نظریں جمائی ہوئی تھی کہ اچانک اس کو گیٹ پر موجود گارڈ کی چیخنے کی آواز سنائی دی۔ ہانی نے وائٹ بی کی شرٹ اور بلیک کھلا ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ اس نے اپنے پورے بال ایک کیچڑ میں لپیٹ رکھے تھے، پر چند لٹیں اس کے چہرے پر گردش کر رہی تھی۔ ہانیہ ایک دم گیٹ کے باہر گئی۔ لالا، کیا ہوا؟ ہانیہ جیسے ہی باہر گئی تو اس کی نظر حیدر پر گئی۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ حیدر نے اس کو بالوں سے دبوچ کر باہر نکالا۔ حیدر نے اس لو اتنی سختی سے پکڑا کہ ہانیہ کے سر پر موجود کیچڑ ٹوٹ گیا، اور ہانیہ کے بال کیچڑ سے آزاد ہو کر اس کے چہرے پر بے کاف دو چشمی ہے ریگاف لیتے چھیدی تھی۔ ہانیہ درد کی شدت محسوس کرتے ہوئے بری طرح چلائی۔ اس نے ہانیہ کو فرنٹ سیٹ پر زبردستی بٹھیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ یہ کیا جنگلی پن ہے؟ ہانیہ نے حیدر کو کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ اس نے ہانیہ کا منہ دبوچتے ہوئے کہا، آہنی، بکواس بند رکھنا۔ اور یہ کہتے ہی اس نے سیٹ بلیٹ کی مدد سے ہانیہ کے ہاتھ بری طرح موڑتے ہوئے باندھے۔ اپنی جیب سے ایک رومال ہانیہ کے منہ میں دبایا تاکہ وہ کچھ بول نہ سکے۔ ہانیہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ یہ سب آخر ہو کیا رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ گاڑی تیزی سے روڈ پر چل رہی تھی۔ ہانیہ نے ایک نظر حیدر پر ڈالی، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بنگلے کے باہر رکی۔ وہ ہانیہ کو بازو سے پکڑ کر بنگلہ کے اندر لے گیا۔ وہاں موجود ایک صوفے پر اس نے ہانیہ کو دھکیلا اور خود اس کے بے انتہا قریب آیا۔ تمہاری زندگی کو میں ایسا بنا دوں گا کہ تم مرنا چاہو گی، مگر میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ تمہارے جسم میں روح تو ہوگی، مگر تمہارے خون کا ایک ایک قطرہ اپنے ہاتھوں سے نچوڑوں گا میں، اور تمہیں ذلیل و خوار کر کے اس دنیا کے سامنے پیش کروں گا۔ تمہارے پاس آنکھیں تو موجود ہوں گی، مگر تم اس دنیا کی روشنی دیکھنے سے قاصر رہو گی۔ تمہارے پاس زبان تو ہوگی، مگر تم اپنے لفظوں کا استعمال نہیں کر پاؤ گی۔ یہ کہتے ہیں وہ لیتے چھیدیتیں جس نے ہانیہ کے منہ پر ٹیپ کی کئی تہہ لپیٹی۔ اس نے ہانیہ کی آنکھوں کو ایک کالے رنگ کے کپڑے کی مدد سے لپیٹ دیا۔ ہانیہ بری طرح ہل رہی تھی اور اپنی پوری طاقت سے خود کو اس قید سے آزاد کروانا چاہ رہی تھی۔ ہانیہ محسوس کر سکتی تھی کہ اب اس کمرے میں کوئی بھی نہ تھا۔ چند ہی لمحوں میں ہانیہ پر غنودگی طاری ہو۔ ایک دن بعد ایک زوردار پانی کا گلاس ہانیہ کو جگانے کے غرض سے اس پر ڈالا گیا۔ حیدر نے اس کو بازو سے پکڑا اور کہیں لے جانے لگا۔ ہانیہ خود کو بے انتہا کمزور محسوس کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی رہی کہ یہ سب اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ ہانیہ کو یکدم بیڈ پر دھکا دیا گیا۔ اس نے ہانیہ کی آنکھوں پر سے کپڑا ہٹایا۔ حیدر نے ہانیہ کو جھٹکے سے بیڈ پر پھینکا اور خود اس کے قریب بڑھتے ہوئے بولا، تیار ہو۔ ہانیہ کے منہ پر ٹیپ بندھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ کچھ بھی بول نہیں پا رہی تھی۔ حیدر نے لیپ ٹاپ کھولا۔ جانتی ہو اب کیا ہوگا؟ اس نے ہانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس میں تمہاری موی بنے گی، اور پھر وہ ٹھیک اس طرح وائرل ہوگی جس طرح تم نے کی تھی۔ میں تمہارے ساتھ ابھی کچھ نہیں کروں گا، لیکن اس موی کو دیکھنے والوں کو ایسا لگے گا جیسے یہاں بہت کچھ ہوا ہے۔ اس نے ہانیہ کو کھڑا کیا۔ ہانیہ اپنی پوری جدوجہد خوف کو کھلنے میں لگا رہی تھی، پر وہ کہا ایک نازک لڑکی جب اتنی سخت بلیڈ سے خوف کو آزاد کرتی۔ ہانیہ بڑی طرح رو رہی تھی۔ اس کا منہ بند تھا۔
مگر اس کی سسکیاں حیدر کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے ویڈیو کا بٹن کلک کیا اور خود ہانیہ کے قریب بڑھا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں درد اور الجھا تھی کہ کسی طرح بس وہ یہاں سے آزاد ہو جائے۔ حیدر کا اس کی طرف بڑھتا ہوا ہر ایک قدم اس کی تکلیف میں اضافے کا باعث بن رہا تھا۔ حیدر خود اپنی پیٹ لیپ ٹاپ کی جانب کی تھی تاکہ اس کا چہرہ ویڈیو میں ریکارڈ نہ ہو۔ اس نے ہانیہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا جس کی شدت سے ہانیہ بیڈ پر جا گئی۔ حیدر کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جس سے ویڈیو دیکھنے والے کو یہ اندازہ ہو سکتا تھا کہ یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اس نے ہانیہ کی آستین کا ایک حصہ پھاڑ کر ہوا میں اچھالا۔ اس نے ہانیہ کی گردن کو دبایا جس کی وجہ سے ہانیہ یکدم بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی حیدر اسے دور ہٹا، ریکارڈنگ روکی اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ چند گھنٹوں بعد ہانیہ اپنا سر پکڑتی ہوئی اٹھی۔ وہ درد کی شدت سے کڑھا رہی تھی۔ وہ بامشکل کمرے سے باہر نکلی۔ اس کو لگا کہ شاید ابھی گھر میں کوئی نہیں ہے۔ وہ حیران رہی یہ دیکھ کر کہ اب وہ اس قید سے آزاد تھی۔ اس کے منہ اور ہاتھ کھلے ہوئے تھے۔ ہانیہ ابھی وہاں کھڑی تھی۔ سامنے سے حیدر چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ ارے مس ہانیہ، آپ کی نیند پوری ہو آئے، میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں۔ اس نے ہانیہ کا بازو زبردستی پکڑا اور اس کو ایک کرسی پر بٹھایا۔ خدائی کرسی ہانیہ کے قریب رکھی اور اپنا موبائل آن کر کے یوٹیوب کھولا جس پر ہانیہ کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی۔ لوگوں نے کئی کومنٹس اور لائکس کیے ہوئے تھے۔ ہانیہ نے ایک دم اس کا گریبان پکڑا۔ بے حس انسان، تم نے صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے اتنی گری ہوئی حرکت کی۔ حیدر، کیا تھی میری غلطی؟ میں نے کیا تھا؟ حیدر کیا تم نے یہ سب؟ ہانیہ بری طرح سکا گریبان پکڑے چلا رہی تھی۔ اچانک حیدر نے اس کے ہاتھ موڑے ہوئے کہا۔ حیدر نے ہانیہ کو بالوں سے دبوچا اور اپنے قریب کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے؟ تکلیف ہو رہی ہے؟ ارے تم اتنی جدوجہد نہ کرو مجھ سے خوف کو چھڑانے کی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کہا تم اور کہا میں۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ چلو آج ایک اور نئی سزا کی باری ہے۔ کیسی سزا؟ کیوں کر رہے ہو تم یہ سب؟ ہانیہ نے ابھی اتنا کہا ہی تھا۔ اس نے ہانیہ کو موڑا اور اس کا منہ مضبوطی سے ایک کپڑے سے باندھ دیا اور اس کے ہاتھوں کو اپنی ایک مٹھی سے پکڑا۔ وہ ہانیہ کو ایک کمرے میں لے گیا اور اس کو سامنے کرسی پر بٹھیا۔ گلزار جی، جا کر وہ بیگ لاؤ۔ اچھا جی، ابھی لایا۔ گلزار نے ایک نظر ہانیہ پر ڈالی اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ لے سر، اب جاؤ۔ اس نے وہ بیگ ہانیہ کے سامنے کیا۔ اس میں ایک بنا آستینوں کے ایک کالے رنگ کی شرٹ اور ایک ٹاٹس موجود تھی۔ اس کو جلدی پہنو۔ ہانیہ نے اپنی آنکھوں کے ذریعے اپنے چہرے پر اشارہ کیا۔ وہ قریب گیا اور ہانیہ کے منہ سے کپڑا ہٹایا۔ جاؤ اب۔ کچھ دیر بعد ہانیہ وہ کاف پیڑے لیتے چھیدی پہن کر باہر آئی۔ اس کو وہ کپڑے بہت عجیب لگ رہے تھے۔ پہنٹے کپڑوں کے آگے کسی غنیمت سے کم نہیں تھے۔ چلو، حیدر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ ایک کمرے میں گئے جہاں بے انتہا سردی تھی۔ لگ رہا تھا جیسے کافی عرصے سے یہاں ایسی بند نہیں ہوا۔ اس نے ہانیہ کے ہاتھوں اور پیروں کو بلیٹ سے باندھا اور خود سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ ہانیہ اپنی ننھی سی پوری جان لگا کر اپنے ہاتھ پاؤں کھولنے میں مصروف تھی۔ اس کا ڈر اس کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے میں کافی ٹھنڈک تھی جس کے باعث ہانیہ کانپ رہی تھی۔ حیدر سامنے بیٹھا اس کی یہ پرجوش حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ تم میں اتنی جان نہیں کہ ان سخت بلیٹس کو اپنے ہاتھ اور پیروں سے کھول سکو۔ چھوڑ دو یہ فضول کی جدوجہد، تمہیں چوٹ لگ سکتی ہے۔ اس نیاز لڑکی کا گال سہلاتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ ہانیہ کی آنکھوں گھننا سے آنسو جاری تھے۔ اب ایک کام کرتے ہیں، کیوں نہ تم سے نکاح کر لیا جائے؟ اس نے ہانیہ کے بازو پر اپنی انگلی پھرتے ہوئے کہا۔ حیدر نے ہانیہ کا گال نر سے سہلاتے ہوئے کہا۔ کیوں نہ اب تے سے نکاح کر لیا جائے؟ ہانیہ نے اپنی پوری طاقت لگا کر پاؤں کی مدد سے حیدر کو پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ حیدر زمین پر جا گرا۔ ہانیہ کی اس حرکت پر وہ کسی شیر کی طرح گڑاتا ہوا ہانیہ کے قریب گیا، مگر اچانک کسی نے کمرے کا دروازہ پیٹا جس کی وجہ سے اسے جانا پڑا۔ ہانیہ نے ادے جاتا دیکھ کر شکر کا کلمہ پڑھا۔ ایک دن بعد، باجی آپ پلیز یہ پہن لے۔ سر اتے ہی ہو گئے، وہ بہت ناراض ہو گئے آپ کو اس حالت میں دیکھ کر۔ تم اس درندہ صفت انسان کو سر بول رہی ہو، وہ ایک جانور ہے۔ اس کو انسان کہنے والا خود انسان نہیں ہوگا۔
دفع ہو جاؤ تم بھی یہاں سے، اور بول دو اس جانور کو کہ میں ہر گز اسے نکاح نہیں کروں گی۔ ماسی چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ ہانیہ جیسے ہی پیچھے موڑی تو وہاں حیدر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا اس کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ تم کس قسم کی لڑکی ہو؟ تم نے اپنی دوست کے ساتھ وہ کیا جو کسی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا، اور اب اس سب کے بعد بھی تمہیں شرم نہیں آئی، اور اتنی بے حسی سے نوکروں کے سامنے کھڑی باتیں بنا رہی ہو؟ تم پاگل ہو۔ آنیہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کون سی دوست؟ آخر کیا کیا ہے میں نے؟ ہانیہ نے چلاتے ہوئے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں تم نے کیا کیا ہے۔ حیدر نے اس کو بیڈر دھکا دیا، سائیڈ پر پڑی بلیٹ اٹھائی اور اپنی پوری طاقت سے ہانیہ کو مارا۔ ہانیہ کی چیخیں پورے حیدر ولا میں سنی جا سکتی تھی۔ حیدر کہاں ہے؟ شاویز نے ماسی سے پوچھا۔ سر وہ تو اپنے کمرے میں ہے، آپ صحیح وقت پر آئیے۔ وہ سر بہت غصہ میں تھے، اور ہانیہ وہ جو لڑکی ہے، لگتا وہ آج اس کو مار ہی دے گے۔ شاویز بھگتا ہوا اس کمرے کی طرف گیا۔ اس نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ حیران رہ گیا۔ حیدر نے ہانیہ کو بالوں سے جکڑا ہوا تھا، اور ہانیہ کا چہرہ ایکوئیم میں ڈالا ہوا تھا۔ آنیہ بری طرح زخمی تھی۔ شاویز نے نوکروں کو آواز دی اور خود حیدر کو پکڑا، جس پر اس وقت خون سوار تھا۔ ہانیہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ حیدر یہ مر سکتی ہے، ہمیں ابھی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا، میں اس کو اتنی آسانی سے مرنے نہیں دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے، سر آپ کے مریض کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، اب چاہے تو ان سے مل سکتے ہیں۔ حیدر نے سرد مہوری سے جواب دیا۔ شاویز اب اس کو گھر لے کر جانا ہے۔ حیدر تو پاگل ہے، اب کی حالت صرف خطرے سے باہر ہے، گھر نہیں جا سکتی وہ ابھی، تم اس کی زیادہ حمایت مت کرو۔ اچانک سائرین الارم نے پورے ہاسپٹل میں شور مچا دیا۔ حیدر، ہانیہ۔ شاویز نے پریشانی سے حیدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جیسے ہی روم میں داخل ہوئے تو ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی، وہاں ہانیہ موجود نہیں تھی۔ ہانیہ کدھر گئی؟ حیدر نے حیرانی سے شاویز کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ سوائے اپنے گھر کے اور کہاں جا سکتی ہے؟ پلیز روکے بھائی، مجھے ماڈل ٹاؤن جانا ہے۔ رکشہ والی نے ہانیہ کو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا۔ خیر تو ہے باجی، تم سے مطلب جتنا کا ہے اتنا کرو، ورنہ دفع ہو جاؤ۔ ہانیہ کے یہ رویہ دیکھتے ہوئے رکشہ والا بولا، باجی غصہ کیوں کر رہی ہے؟ چلے آ جائے۔ اسلم چاچا، اسلم چاچا۔ ہانیہ چیختی ہوئے گھر میں داخل ہوئی۔ ارے ہانیہ بیٹی، آپ! یا اللہ کا شکر ہے آپ آ گئی، ہم تو اتنے پریشان تھے۔ چاچا میری بات بہت غور سے سنے، کوئی بھی آئے تو دروازہ مت کھولنا۔ ابھی وہ یہ بول ہی رہی تھی، اچانک کسی اہلکار نے بری طرح دروازہ پیٹا۔ مس ہانیہ، ہم جانتے ہیں کہ آپ اندر ہے، آپ پلیز جلدی باہر آ جائے، ورنہ ہم کوئی سخت ریکیشن لیں گے۔ یہ ایسے سننے والوں میں سے نہیں۔ حیدر کی گرجدار آواز سن کر ہانیہ جیسے کانپ اٹھی۔ اب میں کیا کروں؟ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ جسمانی طور پر بھی کافی کمزور تھی۔ انا بھی میری بات سنیں، آپ کو میری مدد کرنی ہوگی۔ ہاں ضرور بیٹی، آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ حیدر نے شاویز کو مخاطب کرتے ہیں وہ لتشہدیتین کہا، مجھے نہیں لگتا ہانیہ اس طرح باہر آئے گی، ہمیں کو سخت ریئیکشن لینا پڑے گا۔ حیدر وہ دیکھ۔ شاویز نے آنکھوں کے اشارے سے حیدر کو پیچھے دیکھنے کو کہا۔ حیدر جیسے ہی پیچھے مڑا، ہانیہ برقع پہنے ہاتھ میں بیگ لام لتشہدیتین گیٹ سے باہر آ رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، حیدر نے ہانیہ کو اس حالت میں دیکھ کر اتنی زور سے قہقہ لگایا کہ اس کی آواز پورے گارڈن میں گونج اٹھی۔ ارے واہ مس ہانیہ، آپ کو اپنے گناہوں کی اتنی شرمندگی ہے کہ منہ چھپا کر پھر رہی ہیں۔ ویسے آپ کی ہمت کی داد دینی پڑے گی، اتنی زخمی حالت میں بھی آپ ہسپتال سے بھاگ آئے امپریسن۔ حیدر نے پھر طنز کرتے ہیں وہ لتشہدیتین تالی بجا۔ ہانیہ چپ چاپ کھڑی اس کو گھورنے میں مصروف تھی۔ اب چلیں مس ہانیہ، اگر آپ کا چوہے بلی کا یہ کھیل ختم ہو گیا ہو تو چلیں، اب گھر جانے کا وقت ہو گیا ہے، اس کو گاڑی میں بٹھاؤ۔ حیدر نے لیڈی کانسٹیبل کو کہا۔ رات 11 بجے۔ سر حیدر کہاں ہیں؟ شاویز حیدر کو ڈھونڈتا ہوا اس کے کمرے میں آیا۔ حیدر کے کمرے میں بے انتہا اندھیرا تھا، اور وہ چپ چاپ ایک صوفہ پر بیٹھا سگریٹ سلگانے میں مصروف تھا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں وائن موجود تھی۔ شاویز نے سائیڈ لیمپ جلایا اور حیدر کے قریب جا کر بیٹھا۔
حیدر یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا مطلب؟ کیا ہے؟ حیدر نے شاہویز کو دیکھتے ہیں اور لتچھیدیتین لاپرواہی سے بولا، تو ایک طرف ہانیہ پر ظلم کر رہا ہے، اسے پل پل مار رہا ہے، اور دوسری طرف اپنے آپ کو بھی تکلیف دے رہا ہے، تو اپنے اندر رکھتے اس محبت کے آتش کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتا؟ تو صرف اپنی ضد کے خاطر ہانیہ پر ظلم کر رہا ہے، ایسی کو بات نہیں ہے، تو اپنی بکواس بند کر۔ اچھا اگر ایسی کو بات نہیں ہے تو نظریں کیوں چرا رہا ہے؟ ایک بات بتا، تم نے ہانیہ کی وہ ویڈیو کو وائرل کیوں نہیں کیا؟ کیوں مجھ سے اور چند دوستوں سے اس پر خود وہ کومنٹس کروائے؟ تم نے جس بلٹ سے ہانیہ کو مارا تھا، اس کو کیوں جلا دیا؟ جس ایکوریم میں اس کا چہرہ دب گیا تھا، اس کو کیوں توڑ دیا؟ جس ہاتھ سے تم نے اس کو مارا تھا، اس ہاتھ پر یہ کٹس خود سے کیسے لگ گئے؟ اگر یہ سب غلط ہے تو تیرا یہ چہرہ اتنا سرخ کیوں ہے؟ اور تیری آنکھوں میں موجود اتنے اشک کیوں ہیں؟ بول حیدر، تو چپ کیوں ہے؟ حیدر جا کر اس سے بات کر، اپنے اندر کے اس جنون کو ختم کر، ابھی بھی وقت ہے۔ حیدر اٹھ کر ہانیہ کے کمرے کی طرف گیا۔ ہانیہ زمین پر بیٹھی اپنا منہ اپنے پیروں میں دو چشمی ہے پہ الف لتچھیدیتین ہوتی۔ حیدر زمین پر ہانیہ کے برابر میں بیٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ اس نے جیسے ہی اپنا چہرہ اوپر کیا، وہ ہانیہ نہ تھی بلکہ اس کی آیا کی بیٹی انعام تھی۔ حیدر پر اس کا چہرہ دیکھتے ہی طوفان طاری ہو گیا۔ تم کون ہو اور ہانیہ کہاں ہے؟ ہانیہ بری طرح ثنا کے گھر کا دروازہ پیٹ رہی تھی۔ کون ہے؟ ہانیہ، تم اندر آؤ۔ تم کہاں تھی اتنے عرصہ سے؟ اور یہ کیا حالت بنا ہوئی ہے تم نے اپنی؟ ارے ہانیہ، تم اس وقت؟ اور تمہاری یہ کیا حالت ہو گئی ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہنا، مجھے تمہاری مدد کی سخت ضرورت ہے، مگر پلیز مجھ سے وعدہ کرو تم میرے بارے میں حیدر کو کچھ نہیں بتا گئی، پلیز۔ ہنا، ہاں ضرور نہیں بتا گئی، مگر تم مجھے تو بتاؤ بات کیا ہے؟ میں خود نہیں جانتی کیا ہوا ہے، بس صرف اتنا اندازہ ہے کہ حیدر کسی غلط فہمی کا شکار ہے۔ تم پلیز میری مدد کرو پاکستان سے جانے میں۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر تم بتاؤ میں کیا کر سکتی ہو تمہارے لیے؟ تم پلیز میرے گھر جاؤ اور میرا پاسپورٹ اور کچھ امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس مجھے لا دو، کیونکہ اگر میں خود گئی تو اس کو شک ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں صبح ہوتے ہی۔ ہانیہ نے ہنا کی بات کاٹتے ہوئے کہا، پلیز ہنا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور حیدر جب یہ دیکھے گا کہ وہ لڑکی کوئی اور ہے تو وہ ضرور مجھے ڈھونڈتا ہوا تمہارے گھر بھی آئے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم میرے روم جاؤ، تم اپنے لیے کچھ قیمتی سامان بیگ میں رکھو، میں تمہارے گھر جاتی ہو۔ اور ہاں ایک منٹ، یہ میرا موبائل تم رکھو، میں دوسرا لے لوگی، تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ اچھا ہانیہ، اب میں چلتی ہو، تم آن لائن سیٹ بک کروا لو، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ حیدر نے اس لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے شاہویز کے سامنے دھکا دیا۔ دیکھ، تو بہت ہانیہ کی تعریفیں کر رہا تھا، اب دیکھ اگر وہ بے گناہ ہوتی تو اس طرح منہ چھپا کر نہ بھاگتی، وہ لڑکی بری طرح رو رہی تھی۔ شاہویز اپنا سر پکڑ کے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ میں تم سے آرام سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے بتاؤ ہانیہ کہاں ہے؟ میں نہیں جانتی صاحب، مجھے جانے دے، تم ایسے نہیں بتاؤ گئی۔ حیدر نے اب لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر کھڑا اور منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ وہ لڑکی اس نوجوان کے ہاتھوں سے تھپڑ کر لڑکھڑاتی ہوئی زمانے پر جا گئی۔ حیدر کے مضبوط ہاتھوں سے پڑنے والے تھپڑ نے اس لڑکی کا ہونٹ چڑھ کر رکھ دیا۔ شاہویز نے اس لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھو یہ آدمی بہت ظالم ہے، اگر تم اس کو سب سچ نہیں بتاؤ گی تو یہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ دیکھو تم یہاں اپنے پیروں پر چل کر آتی، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری یہاں سے لاش جائے۔ شاہویز نے شرارتی انداز میں اس لڑکی کو ڈرانے کے مقصد سے کہا، دیکھو یہ آدمی 11 لوگوں کا قتل کر چکا ہے، اور تم نے دیکھا ہوگا کہ تمہاری ہانیہ میڈم کا بھی اس نے کیا حال کیا ہے۔ دیکھو تم خوبصورت ہو، جوان ہو۔ شاہویز نے ہونٹ بھینچتے ہیں وہ لتچھیدیتین کہا، اور اگر تم یہاں سے معذور ہو کر گئے، مجھے تو سوچ کر ہی بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تو اسلام لتچھیدیتین، بہتر یہی ہے کہ تم چپ چاپ سچ سچ ہمیں ہانیہ کے پلان کے بارے میں بتا دو۔ نہیں صاحب، میں بتاتی ہوں، میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ انابی کی اس ڈرپوک بیٹی نے ہانیہ کے اٹھنے والے ہر اگلی ایک قدم کی کہانی سوچ سمیت حیدر اور شاہویز کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے شاہویز کی طرف دیکھا۔ شاہویز نے اس لڑکی کے آگے چند پیسے کرتے ہمزہیے اور لتچھیدیتین کہا، اب تم جا سکتی ہو۔ وہ لڑکی شکریہ ادا کرتے ہیں اور لتچھیدیتین حیدر والا سے ایسے بھاگی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ حیدر نے شاہویز کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اب ہم جانتے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ انابی میں ہانیہ کی دوست ہو،
آپ ایک کام کرے، اس کے کمرے ملک سے مجھے اس کا ایک بلیک بیگ لا دے، اور خیال رہے تھوڑا جلدی لائے گا۔ ابھی وہ لوگ بات کر ہی رہے تھے کہ وہ لڑکی بھکلائی وہی آئی۔ ماما اما سن، وہ جو صاحب نہیں تھے؟ ہنا نے اس لڑکی کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ حیدر صاحب یہاں آ رہے ہیں۔ حیدر صاحب آ نہیں رہے، وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ارے دیکھو شاہویز، لوٹ کے بدھو گھر کو، فضول باتیں مت کرو حیدر۔ اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ تو میں تم سے بھی پوچھ سکتا ہوں کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہانیہ سے ملنے آئی تھی، مگر شاید وہ کہیں گئی ہے۔ یہاں نہیں؟ اچھا اب میں چلتی ہوں، اگر تمہاری ہانیہ سے کوئی بات ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ حیدر چپ چاپ کھڑا مسکرا کر ہنا کو دیکھ رہا تھا۔ ہنا یہ کہتے ہی وہاں سے جانے کے غرض سے آگے بڑھی۔ حیدر نے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا، اتنی جلدی کہاں؟ ہنا اتنے عرصہ بعد ملے ہیں، کچھ دیر تو بیٹھو۔ نہیں، وہ مجھے ضروری کام سے جانا ہے، پھر کبھی ملے گے۔ ارے ہنا میری بات سنو، کچھ تو دوستی کا حق ادا کرتی جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہنا کے کندھے پر زور سے اپنا ہاتھ رکھا۔ میں دوستی کا ہی حق ادا کر رہی ہوں حیدر، اور آج کے بعد مجھ سے اس طرح بات مت کرنا، سمجھے؟ ہنا نے چیرتے ہوئے بولا۔ نہ ہنا، تم مجھے پاگل نہیں بنا سکتی۔ ہانیہ، ہنا آنیہ کو آوازیں دیتی ہوئی اندر آئی۔ کہاں تھی وہ؟ میں روم میں تھی۔ تم بتاؤ پاسپورٹ مل گیا تمہیں؟ جی مس ہانیہ، مل گیا آپ کا پاسپورٹ بھی، اور آپ بھی، حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی جو ہنا کے سر ہر رکھی گئی تھی۔ ہانیہ اے جان کھڑی ان اب کو دیکھ رہی تھی۔ اتنی آسانی سے نہیں حیدر علی شاہ، ہانیہ اب تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ یہ کہتے ہی ہانیہ نے پاس کھڑے گارڈ کے ہاتھ سے گن چھینی اور حیدر کے سامنے کی۔ حیدر نے ہانیہ کی اس حرکت کو دیکھ کر ایک جاندار قہقہ لگایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ ایک قدم وہی آگے مت بڑھانا، ورنہ اس میں جتنی بھی گولیاں ہیں نہ وہ تم لوگوں کے سینے میں اتار دوں گی۔ حیدر نے جیسے ہی آگے بڑھنا چاہا، ہانیہ نے ایک فائر شاہویز کے کندھے پر کیا۔ شاہویز کے منہ سے ایک کرہ نکلی اور وہ دور جا گیا۔ حیدر نے جیسے ہی شاہویز کو دیکھا، وہ شاہویز کی طرف بھاگا۔ ہنا نے چیخ کر ہانیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہانیہ تم پاگل ہو کیا؟ ہاں میں ہو گئی ہو پاگل۔ ہانیہ غرائی، اور کسی نے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ اور مسٹر حیدر علی شاہ، تم اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ تم تو جانتے ہو نا کہ میں ایک قاتل ہوں، پہلے تمہاری بہن اور اب شاید یہ۔ ہانیہ نے شاہویز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہانیہ کی یہ بات سنتے ہی ہنا پھٹی آنکھوں سے ہانیہ کو دیکھنے لگی۔ حیدر نے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا قتل میں اپنے ہاتھوں سے کروں گا۔ ہانیہ تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، چین سے تم بھی نہیں بیٹھوں گی۔ مجھے مارنے کا تمہارا یہ ارمان تمہاری سزا کے لیے کافی ہے۔ حیدر علی شاہ، اب میرا پیچھا مت کرنا، تم اپنے راستے اور میں اپنے۔ ہانیہ نے حیدر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور زمین پر گرا، اپنا پاسپورٹ اٹھا کر باہر کی جانب گئی۔ دیس استی تم زائے گزی تو دے وکی دیس کینے مائے تے اکثر دکھ۔ حیدر، ہمیں شاہویز کو ہاسپٹل لے جانا ہوگا، اس کو تو میں بعد میں دیکھوں گا۔ کیا بکواس کر رہی ہے؟ ہنا نے ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے مریض کی حالت بہت خراب تھی، جس کے باعث ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ ان کو کافی چوٹیں آئی تھی، جن کے درد کی تاب نہ لاتے ہو وہ لام، اسے تو صرف ایک گولی لگی تھی۔ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کیا بولے جا رہی ہے آپ؟ حیدر نے چلاتے ہوئے ڈاکٹروں کو کہا، دیکھیں آپ جانتی نہیں ہے میں کون ہوں، آپ کے ہسپتال کی اینٹ سے اینٹ بجا دو گا میں۔ سر، اس کو تو صرف ایک گولی لگی تھی، آپ کس چوٹ کی داستان مجھے یہاں سنا رہی ہے؟ کیا آپ ان کے ساتھ نہیں جو چھت سے گرے تھے؟ نہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ آپ کو یہی نہیں پتا کہ مریض کون ہے؟ سر آپ تحمل سے بات کریں، ہم آپ کی بے حد عزت کرتے ہیں۔ سینئر ڈاکٹر نے حیدر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ پلیز میرے ساتھ آئیے سر۔ ہنا تم یہی روکو، میں آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہنا نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ حیدر، ہانیہ کا کیا ہوا؟ میں نے چیف کمشنر سے بات کی تھی، ان کا خیال ہے کہ ہانیہ بھاگنے کے لیے ہائی وے کا استعمال کر گی، کیونکہ دھند کی وجہ سے فلائٹس بند ہے، تو بس ایک یہی رستہ ہے اس کے پاس یہاں سے نکلنے کا۔ اللہ اب ہم پر کوئی آزمائش نہ ڈالے۔
ہنا نے حیدر کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن حیدر ایک بات کہو۔ ہاں بولو۔ فلائٹس تو آج بند کی گئی ہے، مگر ہانیہ تو کل رات سے فرار ہے۔ یہ نہ ہو کہ اب تک وہ اپنی منزل پر پہنچ بھی گئی ہو، اور اگر ایسا ہوا تو اس کی غلطی کی سزا اس کو نہیں مل پائے گا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، حیدر نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا۔ اچھا تم مجھے اپنا فون دینا، میرے فون کی بیٹری ڈیڑھ ہے، مجھے ایک کال کرنی ہے۔ ہاں ضرور، تم بات کرو، میں نیچے سے کافی لے کر آتی ہوں۔ ٹھیک ہے، حیدر نے موبائل میں انگلیاں گھماتے ہوئے کہا۔ وہ جیسے ہی نمبر ڈائل کرنے لگا تو اچانک ہنا کا فون بجا۔ حیدر ریسیو کر کے کان پر لگایا، ابھی وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا، مخالف سمت سے آنے والی آواز نے حیدر کے ہوش اڑا دیے۔ اس نے جو سنا، اس کے کان اس بات پر یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ آگ عشق اتش ایچ اے آئی آگاف دب بائی تیت شے سمنی اتحائسو درین تو کب سوہینی لیتی ہے تے دودب چل گئے میں سپنو پی تو میں پی کا اکی منزل ہے۔ آگ عشق اتش ایچ اے آئی آگاف تئی لفظ نے لگدی نس نس میں استس تس تس سویڈن سٹی، سویڈن کی حسین ہوائیں، کھکلاتی پھول، زندہ دل لوگ، خوبصورت اور دلکش نظارے ہانیہ کو اس کی بے گناہی کا یقین دلا رہے تھے۔ السلام علیکم، حیا نے خاصی خوش ہوتے ہوئے آنی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ سب کو آنی کا مختصر تعارف کرواتے چلے۔ ہانیہ کے ماں باپ بچپن میں اسے اس دنیا کے آغوش میں تنہا چھوڑ کر اپنی اصل دنیا میں چلے گئے تھے۔ آنی ایک عمر رسیدہ خاتون تھی جنہوں نے بچپن سے ہانیہ کو پال پوس کر بڑا کیا۔ دراصل وہ عمر رسیدہ خاتون ایک بیٹی کی ماں تھی کا لفظ استعمال اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ وہ خاتون جوانی میں اس بچی کی پیدائش پر اپنے پیڑوں سے معذور ہو گئی تھی۔ ہانیہ نے ان کی ہی سربراہی میں تربیت حاصل کی۔ ان کی بیٹی جب اپنے پیڑوں پر کھڑے ہو کر زمانے کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوئی تو وہ کدھر غائب ہو آج تک کو نہیں جانتا۔ آپ کیسی ہے؟ ہانیہ نے نم آنکھوں کے ساتھ آنی کی گود میں اپنا سر رکھتے ہوئے کہا۔ ہمارے جان کیسا ہو تم؟ اپنے آنی کو بھول گیا تھا ہم تم کو روز دا کرتا تھا کہ تم ہو کہیں اللہ کے امان میں ہوں۔ آنی روتے ہوئے ہانیہ سے مخاطب تھی۔ دراصل آنی سویڈن کی ہی بوڑن تھی جس کے باعث ان کی اردو تھوڑی کمزور تھی۔ ہانیہ تم جا کے اپنا کمرہ میں ایسٹ کرو، ہم کل گپ لگائے گا، اپنا بیٹی ساتھ۔ اوکے آنی، ہانیہ نے مسکراتے ہوئے آنی کا ماتھا چوما۔ 3 دن پہلے حیدر نے کان سے فون ہٹا کر سامنے سے آتی ہنا کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ بامشکل صرف یہی بول پایا، آخر کیوں؟ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، شاید اس لیے کیونکہ اب تک وہ کسی بے گناہ کو گنہگار سمجھ کر اس کے نہ کردہ گناہوں کی سزا دیتا آیا تھا۔ اس سے پہلے ہنا اپنی جھوٹی گواہی حیدر کو سنا پاتی، وہاں پولیس کی ایک بھاری نفری پہنچ چکی تھی۔ ہنا اس سب کو بکلائے ہوئے دیکھ رہی تھی کیونکہ شاید اب وہاں سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ 2 ہٹی کٹی لیڈی کانسٹیبلز نے اپنے پوری طاقت سے ہنا کے بازوں کو دبوچا۔ حیدر، میری بات سنو، میں تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ میں مار دو گی، میں سب کو مار دو گی، جو بھی ہماری محبت کے بیچ میں آئے گا اپنی جان سے جائے گا۔ وہ حیدر بے جان کرسی پر بیٹھا صرف اپنے گناہوں کی گنتی گن رہا تھا جس میں شاید وہ ناکام رہا تھا کیونکہ اس کے گناہوں کی فہرست بہت لمبی تھی۔ ہانیہ تم اٹھ گئے، ہم تمہارے کیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنایا۔ ارے آنی، آپ نے اتنی محنت کیوں کی؟ میں خود بنا لیتی۔ ارے محنت کیسی، ہم روز اکیلے یہی سب کرتا ہے۔ آنی نے مسکراتے ہوئے ہانیہ کو کرسی پر بہت شفقت سے بٹھایا۔ پر آنی، آپ کی ہانیہ اب آ گئی ہے، اب آپ کو کسی کام کی ضرورت نہیں۔ ہانیہ، آنی نے کافی سنجیدگی سے ہانیہ کو پکارا۔ جی آنی۔ ہانیہ، ہم کو معلوم ہے تم کسے مشکل میں ہو، اس لیے تم یہاں ہو، ہم کو بتا دو کیا بات ہے، ہمارا بیٹی کیوں پریشان ہے؟ آنی، جملے نامکمل ہے اور لفظ بھی ادھورے ہے۔ میں اپنی اس کہانی کی داستان کہاں سے شروع کرو، الفاظ نہیں ملتے۔ میرے جان تم بتاؤ، ہم سن رہا۔ آنی، آپ جانتی ہے میں نے کبھی اسے بدا نہیں دی اور دے بھی نہیں سکتی، نہ جانے کیوں اب تو میرا پورا وجود ہی گنہگار لگتا ہے۔ اب تو پہلے سے زیادہ خود کو کوستی ہوں میں، اور آپ جانتی ہے جب کسی بے گناہ کو قصوروار ٹھہرا کر کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے تو مظلوم کے دل آنکھ سے گرنے والا ایک بھی اشک عرش کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ میں جانتی ہو آنی، ایک دن حقیقت اس کے سامنے ضرور آئے گی، پر اس وقت سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہ ہوگا۔ ہانیہ نے اپنا چہرہ بے دردی سے پوچھتے ہوئے کہا۔
اچھا آنی، اب میں نکلتی ہوں، میں نے ایڈمیشن لے لیا ہے کیونکہ میں اب یہ سب بھول جانا چاہتی ہوں۔ 6 منتھ لیٹر، میرا شیر، چچا جان کیسے ہے آپ؟ حیدر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک، تم بتاؤ تم کیسے ہوں؟ میں بھی ٹھیک آن، تو کراچی جا کیمینوں پر ہی گیا سی نہ چچا، ایسی کو گال ہے نہ کراچی وچ کو لڑکی تو نہ مل گسی نہ چچا، ایسی کو گلہن نہ میں کام وچ بزی ہو گیا سی، جنتا تو ایسے کام وچ نہ پہنچتا، ابو اسے دیکھے یہ اور کوئی لڑکی۔ شاویز نے ہنستے ہوئے بات ختم کی۔ ارے حیدر سن! حیدر نے یکدم پیچھے مر کر دیکھا تو وہاں سے شاویز بھاگتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا۔ شاویز کے ہاتھ میں ایک نیلے رنگ کی فائل تھی جو ہوا کے زور سے آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ شاویز کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ یار تو نے آج جانا تھا، تیری فلائٹ ہے، یاد ہے؟ میں جانتا ہوں کتنا یاد ہے تجھے، تو کسی کی یاد سے باہر نکلے تو تجھے کچھ یاد رہے گا۔ میں کیا کروں، کسی بے گناہ اور وہ بھی اپنی ہی محبت کو بنا کسی غلطی کے اتنی سخت سزا دی تو جانتا ہے مجھے خود سے شکایت ہے، اندر ہی اندر ایک ندامت ہے۔ میرا دماغ مجھے جو کہتا گیا میں وہ کرتا گیا، میرا دل مجھے روکتا تھا، مگر میں بے حسی کی حد میں اتنا ہی پار گیا۔ وہ روتی رہی، چلاتی رہی، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی، میں اتنا بے رحم ہو گیا تھا۔ شاویز حیدر بری طرح چلا رہا تھا اور زور زور سے شاویز کو جھنجھور رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک تکلیف، ایک ندامت حیدر کو اندر ہی اندر کہاتی جا رہی تھی۔ اس کی تکلیف، اس کے آنسو، اس کی شرمندگی دیکھ کر شاویز کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ تو جانتا ہے میں نے اس کو بہت ڈھونڈا مگر وہ نہیں ملی، شاویز وہ مجھے نہیں ملی۔ حیدر کی حالت ناقابل برداشت تھی، وہ خود کو ہر پل کوس رہا تھا۔ ہانیہ ادھر، ہمارے پاس بیٹھو۔ آنی نے بہت ہی شفقت سے ہانیہ کو اپنے قریب بلایا۔ وہ حیران تھی کیونکہ آنی کے ساتھ ایک لڑکا بھی بیٹھا تھا اور وہ شکل سین پاکستانی لگ رہا تھا۔ ہانیہ نے سوالیہ انداز میں اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے کہا، السلام علیکم، میں رومان، آنی کا بھانجا۔ نک ٹو میٹ یو، مجھے بھی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی مس ہانیہ۔ ہانیہ نے جیسے ہی رومان کی بات کا آخری فقرہ سنا تو گویا اس کے جسم میں ایک انجانے خوف کی لہر دوری۔ اس کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کو جھنجھور کر رکھ دیا ہو۔ ہانیہ یکدم چونکی۔ آپ ٹھیک تو ہے؟ رومان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ دور رہو مجھ سے، اور خبردار آج کے بعد مجھے ہاتھ لگانے یا میرے قریب آنے کی غلطی سے بھی کوشش کی۔ ہانیہ نے اپنی نازک سی انگلی اس کے چہرے کے قریب کرتے ہوئے چلا کر بولا۔ ہانیہ کی آواز سن کر آنی اپنے دونوں ہاتھوں سے ویل چیئر کو گھماتے ہوئے آئی۔ کیا؟ رومان کافی پریشان ہو گیا تھا ہانیہ کی اس حرکت پر۔ وہاں چند منٹ ساکت خاموشی رہی۔ ہانیہ ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اس کو کیا ہوا؟ آنی نے سیڑھی چڑھتی ہانیہ کو دیکھا۔ میں نے تو بس ان سے پوچھا تھا، شاید وہ خفا ہو، رومان نے بچوں کی طرح منہ بناتے ہوئے کہا۔ حیدر آج شام ہم بک کفے جائیں گے، وہی ہے؟ ٹھیک ہے، میں تیار رہوں گا، بس تم ٹائم پر پہنچ جانا۔ میں تو آ جاؤں گا ٹائم پر۔ Someone help me, I'll catch him, or I mean us۔ آپ اردو بول لیتی ہے؟ حیدر نے ماتھے پر شکنے ڈالتے ہوئے اس کو دیکھا۔ ہاں میں بول لیتی ہوں، ویسے شکریہ، اگر آپ اس وقت میری مدد نہ کرتے تو میرے یہ قیمتی کاغذات وہ لے جاتا۔ یہ کہتے ہوئے سمن اپنے زمین پر بکھرے ہوئے کاغذ سمیٹنے لگی۔ حیدر بھی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کی مدد کرنے لگا۔ تبھی اچانک اس کی نظر اس کی اپنی کمپنی کی فائل پر آپ کے پاس یہ فائل؟ حیدر نے کافی حیرانگی سے پوچھا۔ میں آج اس کمپنی کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوں، میرے بوس نے یہ کام مجھے دیا ہے، مگر اس کمپنی کے مالک کتنے غیر ذمہ دار ہے، اب تک نہیں آئے۔ اس نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ نک ٹو میٹ یو مس سومن، مائی سیلف از حیدر علیش۔ حیدر نے خاصی طنزیہ انداز میں اپنا تعارف سمن سے کروایا۔ سر، سمن فورا بوکلا سی گئی، مجھے معاف کر دے ایلیسی، سبو میں نہیں اٹس ہوکا۔ ہانیہ وہ میرا بیٹا، تم سے ایک بات تھا کرنا۔ جی آنی بولے، میں سن رہی ہوں۔ ہانیہ نے ان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہ میرا بیٹی ارمان اچھا ہے، ہم چاہتا ہے تم اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزارو، اس کو جانو۔ اس دن جو تھا ہم بہت ناراض تھا، ہوا تم سے، پر ہم جانتا ہے کہ تمہارا دسترب ہے، اس لیے تم وہ سب کیا۔ اچھا اب تم ہمارا بیٹی ہمارا بات مانے گا؟
جی آنی آپ کی بات اور ہانیہ نہ مانے ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے مسکراتے ہوئے آنی کے ہاتھ چومے۔ سکتا تم آج رومان کے ساتھ باہر جا، تھوڑا مائنڈ فریش ہوگا تمہارا۔ تم نے کہا تھا تم ہماری بات مانتا ہے۔ ہانیہ تم تیار ہو جا، ہم نیچے رومان کو ساتھ بیٹھا ہے۔ ہانیہ نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ اس نے کالے رنگ کا گھیردار پاجامہ اور کالے رنگ کی قمیض جو گھٹوں سے ایک بالش اونچی تھی، حسب معمول بھورے بال شانوں پر گرے ہوئے تھے، ہاتھ میں الت کا چھوٹا کلچ تھا، آنکھوں پر مسکارا اور گلابی لپسٹک، سردی کے باعث قدرتی گلابی گال، اس کی خوبصورتی قابل تعریف تھی۔ ہانیہ آپ یہاں بیٹھے، میں گاڑی آگے پارک کر کے آتا۔ ہاں ٹھیک ہے، نے کافی بے رخی سے جواب دیا، اس کے چہرے سے واضح تھا کہ وہ یہاں آنا نہیں چاہتی تھی۔ ہانیہ منہ بنائے یہاں وہاں دیکھنے میں مصروف تھی، تبھی اس کی نظر حیدر پر پڑی جو ایک لڑکی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ اس نے چند منٹ اس کا چہرہ تکا، پھر اچانک ایک خوف کے باعث سر جھٹک کر لمبے لمبے قدم بڑھانے لگی کہ اچانک اندھادھند بھاگنے کی وجہ سے وہ منہ کے بل جا گری۔ اس کے گرتے ہی سب کی توجہ کا مرکز وہی بن گئی تھی۔ اس کی بھاری آواز ہانیہ کے جسم سے کسی تیڑ کی طرح ٹکرائی، اور پھر کسی نے اس کا بازو پکڑ کاف اس کو نرمی سے کھڑا کیا۔ وہ اس کی بانوں میں موجود تھی، اس کی نیلی آنکھوں میں چمک تھی، مگر اپنے گناہوں کی اداسی بھی تھی۔ اس کی کالی آنکھن میں خوف تھا، مگر ایک انجانا عشق، انجانی محبت، ایک آتش۔ ہانیہ، وہ دھیما لہجہ، میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، میں سرگرداں پھرتا رہا تمہاری تلاش میں۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کے پاتا، ہانیہ نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کیا۔ کاش تم مر جاتے حیدر علی شاہ، پھر تم حقیقت سے آشنا ہوتے۔ میں حقیقت جان چکا ہوں۔ اس کے لہجے میں ایک شرمندگی تھی۔ ہانیہ پلیز مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں میں معافی کے قابل نہیں ہوں، مگر پھر بھی جانتا ہوں کہ تمہارا دل میری طرح پتھر نہیں ہے، وہ دل جو 6 ماہ سے کسی کی نفرت کے آتش میں جل رہا تھا، آج وہ دل موم کا دیا بن چکا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں سے اشکوں کا چشمہ بہ رہا تھا۔ حیدر اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑا، جھکی آنکھیں، گرے کندھے، جڑے ہاتھ معافی کے طلبگار تھے۔ میں نے بہت کچھ کھویا ہے، مگر اب دوبارہ تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ وہاں چند منٹ خاموشی رہی۔ ایک عجیب بازار ہے، دنیا غم ہنستے لے آؤ، مول خوشی کا پاس نہ ہو تو غم سستے لے آؤ، پروں بنا جو دیکھا پنچھی مجھ کو میری یاد آ۔ میں نے کہا اپنا کو ایک بھی آواز نہ آ، سین پر مرجھا بات اپنی وہ ہونٹ دکھاؤ کس کو، مجھے لوگ کہیں تمہیں درد کسی کا نام بتاؤ کس کو، میں تیرا نام بتاؤں کس کو، یہ حال سناؤ کس کو۔ خاموشی کیسی ہے یہ خاموشی، وہ نازک لڑکی اس بکھرے وجود کے سامنے دل ہار چکی تھی۔ اس نے اس کے جڑے ہے وہ لت چھیدی 3 ہاتھوں کو اپنے نرم ہاتھوں میں چھپایا اور ان گلابی پنکھڑیوں نے اس کے ماتھے کو چوما۔ اس کے اونٹوں کی مٹھاس اتنی میٹھی تھی کہ اس کی روکی دھڑکن نے پھر دھڑکنا شروع کیا۔ ان کا ملن دیکھ کر موسم میں بہار آ، کلیاں کھل اٹھی، حقل لہرا گاف لت چھیدی تھی، اور پہنچی محبت کی یہ داستان اپنی شروعات کو۔ ختم شد۔